السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ طور کی آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 22 تک پڑھی تھی۔ آج ہم نے آیت نمبر 23 سے پڑھنی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر جاری رہے گا جب تک ہم پورا قرآن مجید مکمل کر نہیں لیتے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتنازعون فیہا، اب آپ نے دھیان دیا یا اور تا کی مقدار کم ہے، جبکہ نون کے بعد الف مدہ کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ یتنازعون، عین کو تلفظ کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے، اس کو آپ نے یتنازعون نہیں پڑھنا۔ ابھی سے پریکٹس کریں۔ یتنازعون فیہا، ہا کو حلق کے آخری حصے سے نکالا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ کلاس میں بتایا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور 3 حصے کیسے؟ پہلا حصہ جو منہ کی جانب، دوسرا حصہ جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اور حلق کا تیسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہوتا ہے۔ یہ نکلتا ہے سینے کے آخری والے حلق کے آخری حصے سے، یعنی کہ ہا، فی ہا کأسلا۔ یاد رکھیں جب الف کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ کأسلا۔ قاسل اس کو نہیں پڑھنا اور قاسل بھی نہیں پڑھنا، یعنی کہ جھٹکا عین کی طرف نہیں جانا چاہیے، حمزہ کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ ہم اس کو پڑھیں گے کأسلا لغو فیہا۔ اس کو کہتے ہیں نون تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ ہے نون تنوین، اور نون تنوین کے بعد یا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر لام آ جائے یا را آ جائے، لام یا را میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے، ملانا تو ہم نے ہے لیکن ہم نے غنہ قطعاً نہیں کرنا، رکنا ہم نے بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم پڑھیں گے کأسلا لغو، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے، اگر کوئی پڑھے گا کأسلا تو تحقیق اس نے بہت بڑی غلطی کی، ٹھیک ہے؟ لغو فیہا، پھر سے تنوین آ گیا ہمارے پاس۔ اب اس کے بعد کیا خاص آ رہا ہے، چلیں اب ہم سیکھتے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا دیتے ہیں، یعنی کہ ویسے یہ لغون فیہا لکھا ہے لیکن ہم پڑھیں گے لغوون، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا، لغوون فیہا۔ حروف اخفا 15 ہیں، کون کون سے؟ ت ث جیم، دال ذال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، ف قاف کیف، ٹھیک ہے؟ یہ حروف اخفا ہے۔ فیہا، اچھا جی یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہا کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ ولا تأثیم، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ جھٹکا دیا تھا اسی طرح ہم نے پیچھے بھی دیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کأسلا، اب ہم نے پڑھا ہے تأثیم، ٹھیک ہے؟ اچھا وقف جب آ جائے تو آخری لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں، جس سے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 2 پیش ہیں، یعنی کہ تنوین ہے، تو اس کو ہم تأثیمن کے بجائے اس وقف کی وجہ سے ساکن کر کے پڑھیں گے، ولا تأثیم۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، وَيَطُوفُ، وَيَطُوفُ یہ غلط ہے،
فا کو لمبا نہیں کر سکتے، واو اور یا کو بھی نہیں کر سکتے، لیکن توا کے بعد واو متا ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ عَلَيْهِمْ کا مطلب ہے ان کے اوپر، اور علیہم کا مطلب ہے ان کی طرف. تو اتنی سی غلطی کے ساتھ میننگ غلط ہو گیا. تو قرآن مجید کے کسی لفظ کو غلط کر کے ہم اس کا غلط مطلب نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ حروف کو اپنے مخارج سے نکالا کریں. وَيَطُوفُ تو پر پڑھیں گے، عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ. غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ اس فیملی کو کہا جاتا ہے جس میں تمام حروف کو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی ان کے اوپر آ جائے. غلمان لہم، تنوین کے بعد لام آیا ہے، جس سے کہ یہاں پہ تنوین کے بعد لام آیا تھا تو ہم نے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کیا. ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. کیسے؟ غلمان لہم کأنہم. نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے، دونوں صورتوں میں وہاں پہ غنہ ہوگا. یہاں پہ کیسے ہوگا نا؟ کأنہم لؤلؤ مکنون. اچھا جی، یہ تو غنہ ہم نے کر لیا کیونکہ نون کے اوپر شاد آیا ہے. یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کیا ہے. یہ غنہ ہو رہا ہے ادغام بالغنہ کی وجہ سے. ادغام بالغنہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن یا اس طرح کی تنوین کے بعد یا میم واو نون آ جائے، ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. کیسے؟ لؤلؤ مکنون. یہ جو آپ کو آواز آئی تھی یہ غنے کی تھی. پھر سے سنیں اس کو کیسے پڑھنا آپ نے. لؤلؤ مکنون. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ وَأَقْبَلَ. قاف کے اوپر ہو رہا ہے کلکلا کیونکہ قاف طا با جیم دال یہ 5 وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا دیتے ہیں. اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں. جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ. عین کے تلفظ کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بعضهم غلط ہے، بعضهم ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو بعضهم پڑھیں گے تو یہ الف بن جائے گا. یہاں پہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے یہ بن جائے گا. عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قرآن اسی قابل ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے اور آرام سے اور اپنے قواعد کے حساب سے پڑھا جائے. سپیڈ کے ساتھ پڑھنا، لفظوں کو غلط پڑھنا اور قواعد کو ادا نہ کرنا، مدات کو ادا نہ کرنا، یہ قرآن کو غلط پڑھنے کے مترادف ہے. عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. آپ نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ کرنا ہے، آپ نے غنہ ضرور کرنا ہے. اور اس مد کی مقدار 4 سے 5 حرکات عربیہ ہے، یعنی کہ 4 سیکنڈ تک آپ نے اس مد کو لمبا کرنا ہے. قالوا انا كنا. قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. قاف ان میں شامل ہے تو قاف کو بھی پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور مد کو آپ نے ادا کرنا ہے کیونکہ مد 2 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے اور اس کی مقدار 3 حرکات عربیہ یعنی 3 کھڑی زبر ہے. نون پہ ہم نے غنہ کیا، کاف پہ ہم نے غنہ کیا، نون پہ دوبارہ غنہ کیا کیونکہ نون ان حروف میں سے ہے جیسا کہ نون، میم، یہ 2 غننے والے حروف ہیں. غنہ کیسے کریں گے؟ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ کلکلا اور موٹا قاف. فی اہلنا مشفقین. فی پھر سے مد آ رہی ہے اس پہ
मद को अदा करना है, हा को अपने मखरज से निकालना है और अहलिना नहीं पढ़ना आपने, अहलिना अलिफ मद्दा, मुशफिकीन ये है मोटा खौफ, फमन्नल्लाहु अलैना। अच्छा जी, नून पे शद आई है तो इसका गुन्ना आपने ज़रूर अदा करना है, फमन्नल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ना है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा जाता है, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ा जाता है। अलैना, फिर से आइन की तलफ़्फ़ुज़ का आपने ध्यान रखना है, अलैना गलत है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे अल्लाह ने हमारे लिए जो भेजा है वो लिखा हुआ है अलैना अलिफ मद्दा, ववक़ाना, ध्यान दे रहे हैं आप, ववक़ाना अज़ाबस्समूम। वाव दोनों जो हैं इन दोनों को अदा करना है, लेकिन दोनों को लंबा नहीं करना। क़ाफ के ऊपर खड़ी ज़बर है तो खड़ी ज़बर को हम लंबा करेंगे, और यहाँ पे अलिफ मद्दा है तो अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ेंगे, ववक़ाना, ठीक है। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु, दोनों पे गुन्ना हो रहा है, इन्ना कुन्ना नहीं पढ़ना आपने, बाज़ लोग पढ़ते हैं इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु, कितना गलत है, आपको यही सिखाया जा रहा है। ये लिखा हुआ है इन्ना कुन्ना, अलिफ मद्दे भी हैं और गुन्ने भी हैं, मिन क़ब्लु मोटा क़ाफ और बा पे कलकला, नदऊह, हा की तलफ़्फ़ुज़ का आपने ख़ास क्या रखना है और वाव मद्दा को अदा करना है, दाल पे कलकला हो रहा है। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, इन्नहु, फिर से आपने गुन्ना अदा करना है। फ़ज़क्किर, मेरे ख्याल से रुकू तक काफ़ी है, थोड़ा सा वक्त पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन पढ़ें और बेहतरीन सीखें। सूरह तूर इंशाल्लाह हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी, चलते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक चल सकते हैं और जब तक आपका साथ हमारे साथ रहेगा। कुरान मजीद अगर आप मुकम्मल करना चाहेंगे तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। इजाज़त दीजिए, बल्कि तजवीद का कायदा सीख लीजिए और उसके बाद इजाज़त दीजिए। आज हम देखते हैं कि हमारे पास सीखने के लिए क्या है, तो चले चलते हैं तजवीद की तरफ। कल मैंने आपको बताया था कि अब सफ़ात का बयान शुरू हो रहा है, तो सफ़ात का बयान वैसे आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ये मदरसे का है, मदरसे के लोगों के लिए, तो क्या ख्याल है इसको छोड़ देते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम वो करते हैं। आज आ गया है मद्दात का बयान, ठीक है। सबसे पहले मद का लुग़वी माना क्या है। मद का लुग़वी माना दराज करना, हरूफ को बढ़ाना, जैसे कि आप पढ़ते हैं ये मद, जैसे कि आप पढ़ते हैं ये मद, इसका लुग़वी मानी क्या है, दराज करना, हरूफ को बढ़ाना। मद की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन के बढ़ा कर पढ़ने को मद कहते हैं। हरूफ मद्दा और हरूफ लीन के बढ़ा के पढ़ने को मद कहते हैं। अब वो कैसे होती है, वैसे तो हम वैसे भी हरूफ लीन को लंबा नहीं करते, लेकिन किस सूरत में लंबा कर सकते हैं, मद की सूरत में। यानी क्या मतलब है मद का फ़ायदा। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है मद का फ़ायदा। बाज़ जगह बलागत को तक़वियत मिलती है और बाज़ जगह मतलब की सेहत होती है। ये डेफिनेशन आप याद कर लें। मद का हुक्म, मद का अदा ना करना बाइसे गुनाह है, क्योंकि इसमें इसके अदा ना करने से कलमात बदल जाते हैं। अब आप देख लें कि मद के बारे में क्या हुक्म है, इसका अदा ना करना बाइसे गुनाह है, क्योंकि इसके अदा ना करने से कलमात बदल जाते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन मद की इक़साम। मद की दो इक़साम हैं, मद असली ज़ाती तबई और मद फ़राई, ठीक है, आइन के साथ। पहली मद कौन सी है, मद असली ज़ाती तबई। ये बड़ा अहम बयान है, आप अपने पास लिख लें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल भी सकते हैं, बेहतर है आप लिख लें।
مد اصلی، اس مد اصلی کی تعریف کیا ہے؟ مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد پیدا ہونے کے سببوں میں سے کوئی سبب پایا جائے، جیسے کہ نستعین۔ وہ سبب کون سے ہیں اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور ہم پڑھیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھیے گا حروف مدہ کے بعد کیا ایسے سبب آتے ہیں جو مد پیدا ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد مد پیدا ہونے کے سببوں میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ ٹھیک ہے، اتنا آج کے لیے کافی ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کی بات کریں گے۔ مزید مدات کا کافی سارا بیان ہے، تو یہ چلے گا ہمارا سبق تقریباً 3-4 دن۔ اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور تجوید کے قواعد مدات کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔